دعوتوں کے بارے میں سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوتوں کے بارے میں سوال جواب۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو رسالہ دعوتوں کے بارے میں سوال جواب کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں خوب نعمتیں کھلا، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، ولیمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف یعنی شادی کے بعد پہلی رات میاں بیوی کے ملاپ کے بعد صبح کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت یعنی دعوت کرے۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہی ہو۔ سوال، کیا ولیمہ سنت ہے؟ جواب، جی ہاں، دعوت ولیمہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیموں کی کیفیت۔ سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولیمے کس طرح کیے؟ جواب، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویوں میں سے نمبر 1 حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں لوگوں کو پیٹ بھر کر روٹیاں اور گوشت کھلایا تھا۔ نمبر 2 حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد دوران سفر ولیمہ کیا، جس میں دسترخوان پر کھجوریں، پنیر اور گھی رکھا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا پر ہریسے سے ولیمہ کیا۔ اہل عرب کھجور و مکھن، چھہارے اور گھی ملا کر کھاتے ہیں، اسے حیث کہا جاتا ہے۔ آج کل اسے ہریسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہریسہ بہت سی قسم کا ہوتا ہے، مختلف طریقوں اور مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ سوال، ولیمہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے؟ جواب، دعوت ولیمہ شب زفاف کے بعد صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی، یعنی 2 ہی دن تک یہ دعوت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ پاک و ہند میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے۔ سنت سے آگے بڑھنا ریا و سمعہ یعنی دکھانا اور سنانا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادیوں میں پہلے دن کا کھانا حق ہے یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ ہے یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے۔ جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ پاک اس کو سنائے گا یعنی اس کی سزا دے گا۔ پیسے نہ ہوں تو ولیمہ کیسے کریں؟ سوال، جس کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں وہ کیا کرے؟ جواب، ولیمے کے لیے لوگوں کی بھیڑ کرنا شرط، نہ 15 قسم کی ڈشیں بنانے کی حاجت۔ حسب حیثیت دال، چاول یا گوشت وغیرہ جو بھی کھانا آپ پیش کر سکتے ہیں پیش کر دیجئے، ولیمہ ہو جائے گا۔ 2-3 دوست یا رشتہ دار ہوں تو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ فتاوی امجدیہ میں ہے، دعوت سنت کے لیے کسی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں۔ اگر 2-4 لوگوں کو کچھ معمولی چیز اگرچہ پیٹ بھر نہ ہو، اگرچہ دال روٹی، چٹنی روٹی ہو یا اس سے بھی کم کھلا دیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ فتاوی بحر العلوم میں ہے، دعوت ولیمہ کرنا ضرور مسنون یعنی سنت ہے، لیکن نہ تو ضروری اور لازم ہے، نہ پوری برادری کے لوگوں کو کھانا کھلانے کی شرط۔ 4 آدمیوں کو کھانا کھلا دینے سے بھی دعوت ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ مرآت المناجیح میں ہے، ولیمہ بقدر طاقت زوج یعنی دولہے کی حیثیت کے مطابق ہو، اس کے لیے مقدار مقرر نہیں۔
کیا ایڈوانس میں ولیمہ کر سکتے ہیں؟ سوال، بہن کی شادی میں بارات کا کھانا ہے اور بھائی کی بارات اگلے دن جائے گی، ایسی صورت میں کیا اسی کھانے پر ایڈوانس میں ولیمہ ہو سکتا ہے؟ جواب، رخصت سے پہلے جو دعوت کی جائے ولیمہ نہیں، یوں ہی بعد رخصت قبل زفاف یعنی رخصتی کے بعد ملاپ سے پہلے بھی ولیمہ نہیں ہوگا۔ ولیمہ سنت مستحبہ ہے۔ سوال، ولیمہ کیا ہی نہیں یا ایڈوانس میں کر لیا تو کیا ایسے لوگ گناہگار ہوں گے؟ جواب، نہیں، ایسے لوگ تارکان سنت یعنی سنت چھوڑنے والے ہیں، مگر یہ یعنی ولیمہ سنن مستحبہ سے ہے، یعنی تاکیدی سنت نہیں، تارک یعنی نہ کرنے والا گناہگار نہ ہوگا اگر اسے حق جانے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سوال، کیا ولیمے کی دعوت قبول کرنے کی تاکید ہے؟ جواب، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ولیمے کی طرف بلایا جائے تو وہاں جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دعوت ولیمہ کا قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، جبکہ وہاں کوئی معصیت یعنی اللہ پاک کی نافرمانی مثل مزامیر یعنی گانے باجے وغیرہ نہ ہو، نہ اور کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ ہو، اور اس کا قبول وہاں جانے میں ہے، کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، دعوت ولیمہ میں بلا عذر شرعی نہ جانا مکروہ ہے۔ کیا ہر دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ سوال، کیا ولیمے کے علاوہ عام دعوتیں قبول کرنا بھی سنت ہے؟ جواب، عام دعوتوں کا قبول افضل ہے، جبکہ نہ کوئی مانع یعنی رکاوٹ ہو، نہ کوئی اس سے زیادہ اہم کام ہو، اور خاص اس کی کوئی دعوت کرے تو قبول کرنے نہ کرنے کا اسے مطلقاً یعنی بالکل اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانے کے لیے بلایا جائے تو قبول کرے، پھر اگر چاہے کھا لے اور اگر چاہے چھوڑ دے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر جائز دعوت میں جانا بہتر ہے، کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے، کیونکہ نہ جانے سے لوگ بعض اوقات متکبر یعنی مغرور کہتے ہیں اور اس سے عداوت و دشمنی پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ جماعت یعنی خاندان و احباب وغیرہ میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ 2-3 دعوت ایک ساتھ مل جائیں تو؟ سوال، اگر ایک ہی وقت میں 2-3 جگہ سے دعوت ولیمہ مل جائے تو کس میں شریک ہو؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 شخص دعوت دینے ایک ہی وقت آئیں تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر ایک پہلے آیا تو جو پہلے آیا اس کی قبول کرو۔ بغیر دعوت کھانا کیسا؟ سوال، دعوت ولیمہ میں بن بلایا مہمان بننا اور کھانا کھانا کیسا؟ جواب، ولیمہ ہو یا کوئی اور خصوصی دعوت، بغیر دعوت کے اس میں گھس جانا اور کھا لینا گناہ، حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بغیر بلائے یعنی دعوت کے بغیر گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ بغیر دعوت نیاز کا کھانا کھائے یا نہیں؟ سوال، کیا بزرگوں کی نیاز کا کھانا بھی بغیر دعوت نہیں کھا سکتے؟ جواب، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی نے نیاز کے کھانے کی عام دعوت نہیں دی بلکہ مخصوص افراد کو کہا ہے یا دعوت کے کارڈ دیے ہیں تو وہی جا سکتے ہیں، دوسرا گھس کر کھا لے گا تو گناہگار ہوگا۔ نمبر 2، اگر لنگر عام ہے تو سب کھا سکتے ہیں۔ محفل نعت میں بغیر دعوت کے کھانا۔ سوال، اگر کسی نے نجی یعنی پرائیویٹ طور پر مثلا شادی وغیرہ میں محفل نعت کا اہتمام کیا اور وہاں کھانے کا بھی انتظام ہو تو بغیر دعوت کے جائے یا نہیں؟ جواب، یہ دعوت بھی اگر مخصوص افراد کے لیے ہے تو بن بلائے جا کر کھانے کی اجازت نہیں، اگر دعوت عام ہے تو اجازت ہے۔ جسے دعوت نہ ہو اسے ساتھ لے جانا۔ سوال،
کیا دعوت میں بلایا جانے والا مہمان اپنے ساتھ کسی اور کو لے جا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، اگر لے جانا چاہے تو پہلے میزبان سے اجازت لے بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ اجازت مانگ کر میزبان کو آزمائش میں نہ ڈالے کہ شاید اسے مروت میں اجازت دینی پڑے گی اور ہو سکتا ہے اس کی گنجائش کم ہو یا جس کے لیے اجازت طلب کی جا رہی ہے میزبان اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ بچوں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال: تو کیا بچوں کو بھی نہیں لے جا سکتے؟ جواب: بڑی دعوتوں میں اپنے 2-1 بچے ساتھ لے جانا جائز ہے، جبکہ یہ بھی ایسی جگہ ہو جہاں ایسا کرنے کا عرف ہے، ورنہ بچے لے جانا بھی منع ہے، اور خاندان کے بچوں کی پلٹن لے کر تو کہیں بھی نہ جائے۔ پیر صاحب کے ساتھ مرید جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال: اگر کسی عالم، مفتی یا پیر صاحب کو دعوت ملے اور ان کا شاگرد یا مرید وغیرہ بھی ان کے ساتھ بلا اجازت دعوت میں پہنچ جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ان حضرات کو چاہیے کہ ایسے شخص کو حکمت عملی سے خود ہی منع کر دیں، کیونکہ میزبان مروت کے سبب منع نہیں کر سکے گا، اور اگر دعوت میں لے جانا چاہیں تو پہلے میزبان یعنی جس نے دعوت کی ہے اس سے اجازت لے لیں۔ بخاری شریف میں ہے، ایک انصاری جن کی کنیت ابو شعیب تھی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں جتنا کھانا پکاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 اصحاب سمیت دعوت کروں گا، لہذا تھوڑا سا کھانا تیار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے حاضر ہوئے۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینے والے سے فرمایا: ابو شعیب، ہمارے ساتھ یہ شخص چلا آیا، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دو اور چاہو تو نہ دو۔ انہوں نے عرض کی: میں نے ان کو اجازت دی۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اگر کسی کی دعوت ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بغیر بلائے چلا آئے تو ظاہر کر دے کہ میں نہیں لایا ہوں، اور صاحب خانہ کو اختیار ہے اسے کھانے کی اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ ظاہر نہ کرے گا تو صاحب خانہ کو یہ ناگوار ہوگا کہ اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں لایا۔ باڈی گارڈ ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال: بعض اوقات میزبان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مہمان کے ساتھ 2-4 افراد اضافی آئیں گے، کیا ایسی صورت میں وہ مہمان کسی کو ساتھ لے جا سکتا ہے؟ جواب: جیسا عرف یعنی معمول ویسا عمل۔ اگر خاص اسی شخص کی کھانے کی دعوت ہے تو 2-1 ہوں یا 4 پیشگی پوچھ لینا مناسب، اور اگر نیاز وغیرہ ہے تو عرف کے مطابق عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عرف 4-5 لوگوں کا ہو اور 15-20 افراد کی فوج ساتھ لے کر پہنچ جائیں۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بلایا ہوا آدمی یعنی جسے دعوت ہو وہ بھی اپنے ساتھ کسی ناخواندہ یعنی بن بلائے کو نہ لے جائے، الا بالعرف یعنی جیسا عرف و معمول ہو۔ چنانچہ بادشاہ یا جس کے ساتھ گارڈ ہوتے ہوں اس کی دعوت میں اس کا باڈی گارڈ عملہ ساتھ جا سکتا ہے کہ اب اس پر عرف قائم ہے۔ شادی حال میں گانے بج رہے ہوں تو؟ سوال: اگر ولیمے یا کسی اور دعوت میں موسیقی بجائی جائے تو؟ جواب: دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا لہو و لعب نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات یعنی گناہوں بھری حرکتیں وہاں ہیں تو نہ جائے۔ جو گناہ روک سکتا ہے اس کا مسئلہ۔ سوال: اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے جانے سے وہاں پر گناہوں بھرے کام رک جائیں گے، اب جائے یا نہ جائے؟ جواب: اگر وہاں لہو و لعب یعنی مثلا گانا بجانا ہو اور یہ شخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو اس کو اس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے منکرات شرعیہ یعنی گناہوں کے کام روک دیے جائیں گے۔ پہلے سے معلوم نہ تھا پھر گانے شروع ہو گئے تو؟ سوال: اگر پہلے سے معلوم نہ تھا اور دعوت میں چلا گیا پھر وہاں موسیقی چلائی گئی تو کیا کرے؟ جواب: جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں لغویات مثلا گانے باجے، بے پردگی وغیرہ ناجائز حرکتیں ہیں، اگر وہیں یہ چیزیں ہوں تو واپس آئے
اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہے، جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو گانے بازوں سے روک سکتا ہے تو روک دے، اور اگر اس یعنی روکنے کی قدرت اسے نہ ہو تو صبر کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو، اور اگر مقتدا و پیشوا ہو، مثلا علماء و مشائخ، یہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں، نہ وہاں بیٹھے، نہ کھانا کھائیں، اور پہلے ہی سے یہ معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں، تو مقتدا یعنی پیشوا ہو یا نہ ہو، کسی عام مسلمان کو بھی جانا جائز نہیں، اگرچہ خاص اس حصے مکان میں یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصے میں ہوں۔ قبرستان سے آنے والی خوفناک آواز۔ حکایت، حضرت سیدنا سعید بن ہاشم سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں ناچ رنگ کی محفل کی۔ اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ رات کو جب یہ محفل اپنے جوبن پر تھی کہ اچانک لوگوں نے قبرستان سے خوفناک آواز سنی، جس سے ان کے دل دہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہوئے گویا انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر قبرستان سے ایک غیبی آواز سنی کہ اے ناچ رنگ کی لذتوں میں بد مست ہونے والوں، بے شک موت کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں گم دیکھا، مگر وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ گئے۔ خدا کی قسم، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دولہے کا انتقال ہو گیا۔ ریاکارانہ ولیمہ۔ سوال، اگر اس لیے دعوت ولیمہ کی کہ دوستوں اور برادری میں خوب واہ واہ ہوگی تو کیا سنت پر عمل کا ثواب ملے گا؟ جواب، ریا و ناموری کے قصد یعنی ارادے سے جو کچھ ہو حرام ہے۔ ایسی دعوت میں شریک ہونا بھی بہتر نہیں ہے۔ بار شریعت میں ہے ولیمے کی دعوت کرنے والوں کا مقصود یعنی نیت ادائے سنت ہو، اور اگر مقصود یعنی نیت تفاخر یعنی فخر کر رہا ہو، یا یہ کہ میری واہ واہ ہوگی جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں جانا جائز تو ہے مگر نہ شریک ہونا بہتر ہے۔ خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ خیال رہے، یہ فیصلہ کرنا ہر ایک کا کام نہیں کہ میزبان نے یہ دعوت فخر جتانے اور واہ واہ کروانے کے لیے کی ہے۔ مسلمان کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھی سوچ رکھنا چاہیے۔ زیادہ ڈش بنانا کیسا؟ سوال، کیا ولیمے میں کھانے کی زیادہ ڈشز بنانا فضول خرچی نہیں؟ جواب، ولیمے کی دعوت کے لیے غذاؤں کی مقدار مقرر نہیں، چاہے ایک ڈش ہو یا 100 ڈشز، جبکہ ان کا استعمال موجود ہے اور ضائع نہیں کرتا تو جائز ہے، البتہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانا نیت محمودہ یعنی اچھی نیت سے ہو تو اسراف یعنی فضول خرچی نہیں، اور ریا و تفاخر یعنی دکھاوے اور فخر کے لیے ہو تو حرام۔ واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سادگی اور اعتدال کو ہر جگہ پیش نظر رکھنا بہت عمدہ ہے۔ ولیمے پر لاکھوں روپے خرچ کرنا کیسا؟ سوال، ولیمے کے کھانے میں چند گھنٹوں کے اندر لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایسا کرنا جائز تو ہے مگر ہر کام میں میانہ روی یعنی نہ کمی نہ زیادتی ہونی چاہیے۔ تاہم کوئی کم ڈشز بنا کر بقیہ رقم دینی یا قومی خدمت کے لیے بطور عطیہ پیش کر دے تو اس سے نیک نامی ہوتی ہے، مگر نیک نامی کے لیے ایسا نہ کرے۔ رقم بچا کر صرف رضا الہی کے لیے دینی کاموں یا اپنی برادری وغیرہ کے غریبوں پر خرچ کرے کہ بے شک یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ اس طرح کرنے والے کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ یہ کام لائق تقلید قرار پاتا ہے، لہذا جس سے بن پڑے وہ شادی کی تقریبات سے رقم بچا کر دینی اور سماجی نیک کاموں میں خرچ کرے۔ 8 جنتیں کے 8 حروف کی نسبت سے ولیمے کی 8 نیتیں۔ ولیمے کے علاوہ کوئی اور دعوت ہو تب بھی ان میں سے حسب حال نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ سوال، کیا ولیمے یا کسی اور دعوت میں بہت ساری ڈشز بنا کر کھلانے میں ثواب کمانے کی بھی
نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جواب، کیوں نہیں؟ عمدہ غذائیں کھانے سے عموماً سبھی خوش ہوتے ہیں، خصوصاً غریب لوگوں کو شاذ و نادر ہی اس طرح کے قیمتی کھانے نصیب ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں اچھی نیتیں کر کے جو جتنی زیادہ عمدہ غذائیں کھلائے گا اتنا زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ لا اسراف فی الخیر، یعنی بھلائی میں اسراف نہیں۔ چند نیتیں پیش کرتا ہوں، حسب حال ان میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ولیمے کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو کھانا کھلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ کھانا کھلانے کی فضیلت پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ نمبر 2، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نمبر 3، رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ نمبر 4، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ پاک اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے ایسے ہی لوگ داخل ہوں گے۔ نمبر 3، لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق سلوک کروں گا۔ حکایت، ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ایک سائل گزرا تو انہوں نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر ایک شخص گزرا جس نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے تو اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں کے مرتبے کا لحاظ رکھا کرو۔ نمبر 4، مسلمانوں کا دل خوش کروں گا۔ دعوت میں آنے والوں کا مناسب استقبال کرنے اور مسکرا کر کھانا وغیرہ پیش کرنے سے ان کا دل خوش ہوگا اور اللہ کی رحمت سے آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ نمبر 2، بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ صلہ رحم کا معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، رشتے جوڑنے سے گھر والوں میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں درازی ہوتی، یعنی عمر بڑھتی ہے۔ نمبر 2، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 6، علماء کرام کی تعظیم کروں گا۔ خوش دلی کے ساتھ حاضر ہو کر علماء کرام کی خدمت میں دعوت پیش کرنا، ان کی تعظیم بجا لانا، ان کو احترام کے ساتھ گاڑی میں لے آنا، بال بچوں کے لیے کچھ کھانا ساتھ دے کر واپس پہنچانا، ان کو نذرانہ پیش کرنا وغیرہ سب ثواب عظیم کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ نمبر 7، نیک بندوں کا دیدار کروں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعظیم کی نیت سے علماء کرام اور نیک لوگوں کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، ان کی زیارت سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 8، سادات کرام کا احترام کروں گا۔ حصول برکت کے لیے خصوصی طور پر سادات کرام کا استقبال کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ نمبر 1، میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا۔ نمبر 2، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ نمبر 3، جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں تو ان کے معاملات کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا۔ نمبر 4، دل و زبان دونوں سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا۔ صرف مالداروں کو دعوت دینا کیسا؟
سوال: ولیمے وغیرہ کی دعوتوں میں صرف اپنے ہم پلہ امیر لوگوں کو بلانا اور غریبوں کو دعوت نہ دینا کیسا؟ جواب: دعوت ولیمہ میں امیروں کو بلانا، غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں وغیرہ کو نظر انداز کر دینا ان کی دل شکنی کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں: زنہار زنہار یعنی خبردار، ہرگز ایسا نہ کریں کہ دعوت میں صرف کھاتے پیتوں کو بلائیں، محتاجوں کو چھوڑیں، حالانکہ زیادہ مستحق وہی ہیں اور انہیں اس یعنی کھانا کھانے کی حاجت ہے، تو ان کا چھوڑنا انہیں ایذا دینا اور دل دکھانا ہے۔ مسلمانوں کی دل شکنی معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں: فقراء کے آئیں کہ ان کی مدارت و خاطرداری میں سعی جمیل کریں، یعنی غریبوں کے آنے پر ان کی خوب مان اور عزت دیں، اپنا احسان ان پر نہ رکھیں بلکہ آتے ہیں ان کا احسان اپنے اوپر جانیں کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں۔ اٹھانے، بٹھانے، بلانے، کھلانے، کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے کہ احسان رکھنے، ایذا دینے سے صدقہ بالکل اکارت یعنی برباد جاتا ہے۔ غریبوں کے یہاں دعوت حکایت۔ سوال: غریبوں کے یہاں نہ جانا، صرف مالداروں کی دعوت قبول کرنا کیسا؟ جواب: ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بارگاہ اعلی حضرت میں غریب گھرانے کا ایک بچہ حاضر ہوا، دعوت پیش کی، پیار سے فرمایا: کیا کھلاؤ گے؟ اس نے دامن کی جھولی میں موجود دال دکھا کر عرض کیا: یہ آپ نے دعوت قبول فرما لی۔ وقت مقررہ پر ان غریبوں کے گھر تشریف لے گئے، وہی دال وغیرہ حاضر کی گئی۔ غذا طبیعت مبارکہ کے ناموافق ہونے کے باوجود خوش دلی کے ساتھ کھا کر خوشی خوشی لوٹے۔ سوال: کیا عقیقے کا گوشت ولیمے میں شامل یعنی مکس کر سکتے ہیں؟ جواب: جی، وقار الفتاوی میں ہے، ولیمے میں عقیقے کا گوشت شامل کرنا اور کھلانا جائز ہے۔